پہلے تو میں منیر احمد خان صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اس بڑی نشست کا اہتمام کیا ہے۔ پہلی نشست ہے انڈین انتخابات کے حوالے سے جو منعقد ہو رہی ہے، کہ ہم نے کو غور کرنے کی اہمیت جو ہے محسوس کی ہے، اور اس کے بعد ہمارے فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے ہم سب شکر گزار ہیں کہ انہوں نے انڈین الیکشنز جو ہیں ان میں اس کو بڑی کینلی آبزرو کیا، اور پھر بلکہ ان میں حصہ بھی لیا ایک طرح سے اور ٹویٹس بھیجتے رہے، اور وہاں زیر بحث رہے، اور زیر بحث بھی یعنی ایسا نہیں ہوا کہ چھوٹی موٹی مجلسوں میں رہے، نریندر مودی صاحب کے کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح والا معاملہ ہوا۔ تو بہرحال تو فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو ہم ان سے یاد کرتے ہیں، یعنی جو پاکستان کے پرمغز سیاستدان ہیں، سوچنے والے اور سمجھنے والے اور کچھ راستہ نکالنے والے، آگے دیکھنے والے، ان میں نمایاں ہیں۔ لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ کیا کہنا چاہیے ملک کی صورتحال اتنی پیچیدہ ملک کی صورتحال اتنی پیچیدہ ہے، انشاءاللہ پیچیدگیاں دور ہوں گی۔ اچھا، یہ بہت سی گفتگو ہوئی ہے، بڑی ظاہر ہے کہ بھئی ہم نے کئی پہلوؤں کو غور کیا ہے۔ میرے نزدیک جو انڈین الیکشنز ہیں ان کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہاں انتخابی نتائج جو ہیں وہ تسلیم کیے گئے ہیں، یعنی پارٹیوں نے پیسے اکٹھے کر لیے، ظاہر حکومت نے کچھ رسوخ استعمال کر لیا، اور انتظامیہ کو بھی کچھ نہ کچھ آنکھیں دکھا لیں۔ وہ الیکشن کمیشن نے بھی مودی صاحب کا نوٹس نہیں لیا جو ہیٹ سپیچ انہوں نے کی۔ اس سب کے باوجود انتخاب ہوا ہے 7 مرحلوں میں، اور کئی ہفتے انتخابی عمل جاری رہا ہے، بلکہ مہینے کے 4 ماہ، اور پھر گنتی کا پروسیس جو ہے وہ کئی دن جاری رہا ہے، اور مشینی ووٹنگ ہوئی ہے، اور انتخابات کے جو نتائج ہیں ان پہ کوئی تنازع نہیں ہے۔ کسی ادارے نے، کسی انتظامی افسر نے، کسی ریٹرننگ افسر نے یہ جرت نہیں کی کہ انتخابی نتائج کو تبدیل کرے یا گنتی میں ہیرا پھیری کرے۔ کوئی فارم 45 47 کا چکر نہیں میں نے سنا ہوا۔ تو انڈین جمہوریت جو ہے، جو اس کی بہت بڑی کامیابی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں انتخابات ہر 5 سال کے بعد منعقد ہوتے ہیں، اور ووٹ کے ذریعے حکومت بنتی ہے اور ووٹ کے ذریعے جاتی ہے، اور انتخابات پر، اس کے نتائج پر کبھی کوئی تنازع کھڑا نہیں ہوا۔ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو تسلیم کرتی ہیں نتائج کو، اور اس وقت بھی جو ہے مودی صاحب کو جو سیٹ بیک ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن انتخابی نتائج جو ہیں میں نہیں دیکھا کہ کوئی یہ ہو کہ اب یہ دھاندلی ہو گئی ہے، یہ دھاندلی ہو گئی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ پاکستان میں ہم آج تک ایسے انتخابات کا انعقاد نہیں کر سکے جن پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے، اور 1977 کے انتخابات تو آج بھی ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہمیں یاد ہے۔ اس کے بعد جتنے ریفرنڈم ہوئے ان میں کیا ہوا، اور پھر 2018 کے انتخابات، اور پھر 2024 کے انتخابات، ہم آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ہم کس منہ سے، جمہوریت جو ہے اس کی سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ عوام کی رائے جو ہے اس کو سامنے آنے دیا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ اس لیے یہ تو کوئی
اس میں تو کوئی میں سمجھتا ہوں مجھے تو میں جو انڈیا ہے اس کی ریاست کو بھی اور اس کی حکومت کو بھی اور اس کے عوام کو بھی اور ان کے اداروں کو بھی اس معاملے میں کم از کم اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ملک کو اس طرح سے ایک استوار کیا اس کا ڈھانچہ جو ہے. اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنے ملک میں ایسے انتخابات کا انعقاد کریں جس کو سب تسلیم کریں اور ہماری سیاسی جماعتیں جیت اور ہار کو قبول کریں، کیونکہ نہ جیتنے والے جیت کر اطمینان سے بیٹھتے ہیں، نہ ہارنے والے ہار کو تسلیم کرتے ہیں. اور یہی فریقین ہیں ہمارے جو پھر آپ دوسرے عناصر کے ساتھ مل کر اور اداروں کے ساتھ مل کر یہ یہاں انتخاب کا ڈھونگ رچاتے ہیں. تو میرے لیے ایک بڑی بنیادی اہمیت یہ ہے اور اس لحاظ سے میں بڑی رشک بھری نگاہ سے انڈیا کے انتخابات کو دیکھ رہا ہوں. باقی یہ ہے، دیکھیں انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، انڈیا اور پاکستان کبھی دو اینیمی کنٹریز کے طور پہ کنسیو نہیں کیے گئے. آپ علامہ اقبال کا خطبہ پڑھ لیں 1930 کا، اس میں الگ ریاستوں کی بات کی گئی تھی امن قائم کرنے کے لیے کہ اگر یہ تقسیم ہو جائے گی، اگر ایک الگ ریاست یعنی مسلمانوں کی ایک وحدت انتظامی الگ قائم ہو جائے گی تو امن قائم ہو جائے گا. جہاں بھی بٹوارا ہوتا ہے وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، جھگڑا شروع کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اور قائد اعظم نے اس بارے میں جو بات کہی ہے وہ حرف آخر ہے اور اسی کوزے میں پورا سمندر بند ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات ہوں گے. اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. اور ایک پاکستانی کے طور پر میں آج بھی یہی خواب دیکھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان انڈیا کے اور کینیڈا اور امریکہ ریلیشن شپ ہوگی. اب بات یہ ہے اب کیا ہوتا رہا ہے تاریخ میں. تاریخ میں بہت کچھ ایسا ہوا، ہماری بھی بڑی غلطی ہیں، ان کی بھی بڑی غلطی ہیں. اور وہ تو پہلے آغازی میں ہمارے استاد دامن جو ہیں وہ گئے تھے وہاں، تو آل انڈیا مشاعرہ تھا، پنڈت جواہر لال نہرو پریزائڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے جو غزل پڑھی تھی اس کا انہوں کہ لالی اکھاں دی ہے دس دی ہے، روئے تسی بھی ہوں روئے اسی بھی ہیں. مگر بہرحال جیسے فواد چوہدری صاحب نے کہا، انڈیا اور پاکستان کے درمیان آمد و رفت جو ہے بالکل آزادانہ ہونی چاہیے اور ویزا جو ہے ریسٹرکشن ختم ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے دیکھیں جب پاکستان بنا ہے تو سارے مسلمانوں تقسیم ہند میں کے فارمولے میں کہیں نہیں تھا ٹرانسفر آف پاپولیشن. جو مسلمان وہاں رہتے تھے انہوں نے وہیں رہنا تھا اور جو ہندو اور سکھ یہاں رہتے تھے انہوں نے یہیں رہنا تھا. مائیگریشن پارٹیشن پلان کا حصہ نہیں تھی. اور اگر آج مسلمان وہاں ہوتے سارے اور ہندو اور سکھ سارے یہاں ہوتے جو یہاں رہتے تھے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماحول کتنا مختلف ہوتا. یہ جو آبادی جو ہے، آبادی کا انتقال جو ہے وہ حالات کا جبر ہے جو فسادات پھوٹے اور اس کے بعد آبادی کا انتقال ہوا. اور ہمیں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں تاریخ میں کہ ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اور ان سے بھی ہوئی اور الجھاؤ پیدا ہوا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں آج جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں ہم اپنے جائزہ لیں اگر نفع اور نقصان کا
تو ہم نے اپنا نقصان زیادہ کیا ہے. آج انڈین اکانومی جو ہے، انڈین اکانومی کو درپیش ہے مسئلہ ڈسٹریبیوشن کا. دولت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، وہ چند ہاتھوں سے منتقل کیسے ہوگی، اس کا عوام تک کیسے جائے گی، اس کے ساتھ کیسے جائیں گے. یہ ہے نا، جنریشن تو ہو رہی ہے نا. ہمارے یہاں تو جنریشن ہی نہیں ہو رہی. 140 ارب ڈالر نے ہماری تو کمر ٹیڑھی سیدھی کر رہنے نہیں دی، توڑ دی ہے. ان کا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو کنفرنٹریشن ہوتی ہے، جیسے سوویت یونین کی ہوئی اور امریکہ کی تھی، اس پہ کیا ہوا پھر؟ سوویت یونین کہاں گیا؟ نقشے سے غائب ہو گیا. تو کنفرنٹریشن فار دا سیک آف کنفرنٹریشن تو کوئی چیز نہیں ہے. اور دیکھیں ابھی جیسے ہم نے بات کی عزت کی اور ڈگنیٹی کی، ڈگنیٹی ظاہر ہے. ڈگنیٹی جو ہے، اب دیکھیں قائد اعظم سے سوال ہوا جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت یہ خیال نہیں تھا کہ پاکستان کو بڑا امیر ملک ہوگا اور بڑی یہ خوشحال جنت ہوگی ایک. وہ تو کہا جا رہا تھا اس کی اکانومی بڑی مشکل میں ہوگی اور یہ تو ایک غربت ہوگی یہاں. تو قائد اعظم سے سوال کیا ایک پریس کانفرنس میں برطانیہ کے کورسپونڈنٹ نے. انہوں نے کہا جناب یہ جو ملک بنا رہے ہیں یہ تو غریب ملک ہوگا، اس کی اکانومی تو کمزور ہوگی. تو قائد اعظم نے جواب دیا اس کو اس وقت کہ اگر تمہارے سامنے چوائس ہو کہ ایک آزاد برطانیہ چاہیے تھوڑا سا کمزور معاشی طور پر، یا برطانیہ جرمنی کا غلام ہو اور خوشحال ہو، تم کیا کرو گے؟ تمہارا چوائس کیا ہے؟ چپ کر گئے کہ جی آزاد برطانیہ چاہیے. قائد کا یہی چوائس ہمارا ہے. ہم اپنی آزادی چاہتے ہیں، آزادی، ڈگنیٹی. ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر. وہ تو پھر بعد میں اللہ نے کرم کیا، پاکستان کہاں سے کہاں گیا، اس کی اکانومی کیسے چلی، لوگ کتنے خوشحال ہوئے، وہ تو بات کی کہانی ہے نا. تو آج بھی پاکستان جو ہے وہ عزت نفس جو ہے نا، وہ تو ایک بنیادی چیز ہے جو کسی ریاست، اگر کوئی ریاست اپنے شہریوں کو عزت نفس نہیں دے سکتی، وہ ریاست کیسے قائم رہ سکتی؟ تو پاکستان جو ہے اس کی اولین ذمہ داری ہے، اس کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ عوام کی وجہ سے ہیں، انہیں عوام کے لیے ہونا چاہیے. عوام پر ان کو اپنی مرضی ٹھونسنے کا حق نہیں دیا جا سکتا. ہماری عدلیہ ہو، ہماری انتظامیہ ہو، ہمارے دفاعی ادارے ہوں، اگر آپ آزادی خود ہی سلب کر لیں گے تو پھر آزادی کی حفاظت کے لیے کسی سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال ابھی یہاں سلطنت کے اقبال کی بات بھی ہوئی، بڑا یہ لفظ ہمارے انڈیا کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے غلام احمدی صاحب، ایک زمانے میں یہاں بھی آئے تھے. ہمارے افتخار گیلانی صاحب ہمارے دوستوں، ان سے سوال کیا انہوں نے انڈیا کے اندر کہ بھئی یہ جو آپ وزیر اعظم کو نہیں بلا سکتے اپنے سپریم کورٹ میں، طلبی نہیں کر سکتے وزیر اعظم کی؟ یہ اخبار نویسوں نے ان سے سوال کیا چیف جسٹس آف انڈیا سے. انہوں نے کہا بلا سکتے ہیں. تو کیوں نہیں بلاتے آپ ان کو؟ انہوں نے کہا ہم بلا تو لیں گے لیکن وزیر اعظم کے طلب کرنے سے ہندوستان کا اقبال متاثر ہوگا. یعنی اقبال جو ہے ریاست کا ایک تحکم ہوتا ہے. یہاں ہم نے تحکم اپنی ریاست کا خود ہی ختم کر دیا کہ جو اور تو کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہماری عدلیہ کو دیکھیں، وہ وزیر اعظموں کو گھر بھیجتی ہے اور بڑی خوشی محسوس کرتی ہے.
ہمارے دفاعی اداروں کو دیکھیں، وہ عدلیہ کے ذریعے سے حملہ آور ہوتے ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں، اور اپنے اندر ہی ہم ایک دوسرے کو کرنے میں لگے ہوئے. ہمیں مطلب سبق سیکھنا ہے، ہمارا دستور جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اس پہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو حیران ہوں. اب یہ جو ہماری عورتیں ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، سیاسی کارکن سے ہی ہیں. بھائی کون کسی کو آپ مقدمہ چلائیں، کسی کو سزا دیں، جرم ثابت کریں. یہ تو نہیں نا کہ بس لوگوں کو جیل میں ڈالا اور بھول گئے. تو یہ ریاستیں، ہمیں اپنی ریاست کی فکر کرنی چاہیے. اپنی ریاست جو ہے نا، اگر اس کے اندر قانون نہیں ہوگا، اس کے اندر آئین نہیں ہوگا، تو پھر ایسی کمزور ریاستیں جو ہیں ان کے لیے تو پھر کسی دوسرے کو کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو بڑا یہ جو ہم نے انڈیا کا جو انتخابی عمل ہے اس کا مشاہدہ کیا، ایک بات تو بڑی اچھی ہوئی ہے کہ وہ جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن تھا، وہ اس کو جو انہوں نے ہندوائز کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، اگر مودی صاحب 2/3 میجورٹی لے جاتے تو بڑا خطرے سے دوچار ہو جاتا بھارتی سماج. تو باقی تو کشمکش جاری رہے گی ظاہر ہے کہ، لیکن سیکولر انڈیا جو ہے وہ محفوظ رہ گیا ہے کم از کم آئندہ 5 سال کے لیے. اس کے بعد تو پھر کشمکش جاری رہے گی، مسلمان بھی وہاں اور دوسرے اب اسرٹ کریں گے، جب خطرہ ہوگا درپیش ہوگا اس سے بھی راستے نئے نکلیں گے. تو بہرحال ایک بار پھر میں فواد چودھری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمیں ہندوستان کے انتخابات کے بارے میں زیادہ غور کرنے کا موقع ملا، اور کچھ پتہ نہیں اپنے انتخابات کے بارے میں بھی غور کرنے کا موقع کب ملے گا اور کیسے ملے گا. انشاءاللہ وہ وقت بھی جلد آئے گا. کیا کہا مولانا محمد علی جوہر نے کہ ہے ابتدا ہماری